دنیا کے سب سے بڑے ٹیلیسکوپک مررز کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچانے کے لیے ایکسپرٹس اور انجینئرز کو کچھ ایسا کارنامہ انجام دینا تھا جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ کیا ہو۔ ناظرین، چھوٹی اور میڈیم سائز کی چیزیں تو اکثر ہم سب نے ٹرانسپورٹ ہوتے دیکھی ہیں۔ کنٹینر سے بھرے بڑے بڑے بحری جہازوں سے لے کر دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز بھاری سے بھاری سامان کو بھی منزل تک آسانی سے پہنچا سکتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں شاید اتنی بھاری تو نہیں ہوتی، لیکن ان کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ نہ ہی وہ کسی پلین میں فٹ آ سکتی ہیں اور نہ ہی کسی بحری جہاز کے کنٹینر میں، اور ان کو ایک پیس میں ٹرانسپورٹ کرنا ہی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ آج آپ 4 دنیا کے سب سے بڑے ایسے آبجیکٹس کے بارے میں جانیں گے جن کو ٹرانسپورٹ کرنے سے پہلے کئی مہینوں تک صرف پلاننگ کی گئی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شکاگو کی ایک لیب کو ایکسپیریمنٹ اور ریسرچ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پاورفل میگنیٹ چاہیے تھا۔ اس میگنیٹ کی چوڑائی 50 فیٹ اور اس کا وزن 17,000 kg بتایا جاتا ہے۔ یہ میگنیٹ ایک اور لیب نے بنا تو لیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میگنیٹ کو بنانے میں شاید اتنی محنت نہیں لگی ہوگی جتنی محنت اس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں لگنے والی تھی۔ چیلنج یہ تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے میگنیٹ کو نیو یارک اسٹیٹ کے لانگ آئلینڈ سے شکاگو کے قریب ایک لیب تک پہنچانا تھا، جہاں تک کا ٹوٹل ڈسٹینس 1350 کلومیٹرز بنتا ہے۔ نارملی گاڑی میں تو یہ ڈسٹینس 14 گھنٹوں میں طے کیا جاتا ہے، لیکن اگر بات کی جائے اس 50 فیٹ چوڑے میگنیٹ کی تو معاملہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس راستے میں نہ صرف ہیوی ٹریفک چلتی ہے بلکہ اس روٹ پر 2 بریجز ایسے بھی آتے ہیں جن کی چوڑائی صرف 15 فیٹ ہے، اور ظاہر ہے کسی بھی صورت میں 50 فیٹ چوڑے میگنیٹ کا یہ برج پار کرنا پاسبل نہیں تھا۔ میگنیٹ کو جہاز کے ذریعے بھی شکاگو تک پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن دنیا کا سب سے بڑا کارگو پلین اینٹونوو AN-225 مریا ہے، جس کی لمبائی تو کافی زیادہ ہے، لیکن اس کے کارگو سیکشن کی چوڑائی 50 فیٹ سے بھی کم ہے۔ لہٰذا میگنیٹ کو جہاز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کرنے کے آپشن پر سوچنا بھی بے مقصد نظر آ رہا تھا۔ اس دیو میگنیٹ کو اپنے نئے مالک تک پہنچانے کے لیے ایک ماسٹر پلان چاہیے تھا، اور یہ کام کسی ایک کمپنی کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ لہٰذا FedEx، UPS اور کئی دوسری کمپنیز کو اس چیلنج میں شامل کیا گیا، جنہوں نے اس میگنیٹ کو صرف ٹرانسپورٹ کرنے کی پلاننگ میں ہی کئی سال لگا دیے۔ اس میگنیٹ کی بلٹ اتنی زیادہ سینسیٹیو تھی کہ تھوڑا سا بھی جھٹکا اس کو توڑ سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے اس کا اسٹیل فریم بنایا گیا تاکہ ٹرانسپورٹ کے دوران میگنیٹ کو ہلانے کرنے میں اس اسٹیل فریم پر پریشر ڈالا جائے۔ اس مشن میں شامل ٹرانسپورٹ کمپنیز اور تمام لا ایجنسیز کی پلاننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد 22 جون 2013 کو اس مشن کا آغاز کر دیا گیا۔ اسٹیل فریم سمیت اس 62 ٹن وزنی میگنیٹ کو سب سے پہلے لانگ آئلینڈ میں واقع ایک لیب سے اٹھا کر ایک ٹرالے میں لوڈ کیا گیا، جو خاص صرف اس کام کے لیے منگایا گیا تھا۔ یہاں سے انتہائی آہستہ آہستہ اس کو قریبی سمندر تک پہنچایا گیا، جہاں ایک ہیوی ڈیوٹی کرین کی مدد سے اس کو ایک فلیٹ کارگو شپ پر رکھ دیا گیا، اور پھر یہاں سے میگنیٹ پورا 1 مہینہ سمندری سفر طے کرنے کے بعد فلوریڈا اور میکسیکو سے ہوتا ہوا موبیل الاباما تک پہنچا، جہاں سے موبیل ریور اور پھر مسیسپی ریور سے ہوتا ہوا سیدھا شکاگو کے لیمونٹ پورٹ تک جا پہنچا۔ لیکن مشکل گھڑی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہاں سے ایک بار پھر جائنٹ کرین نے میگنیٹ کو اٹھا کر بڑے ٹرالے میں رکھا، اور پھر اسٹارٹ ہوا اس لیب تک کا سفر جنہوں نے اس میگنیٹ کو خریدا تھا۔ فیرمی لیب جو اس کے نئے مالک تھے، ان کی لیب تک کا فاصلہ یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹرز تھا، جو نارملی صرف 40 منٹ میں طے کر لیا جاتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ اس میگنیٹ کے کانوائے کو اس ہائی وے سے گزرنے کے لیے جگہ جگہ سے ٹریفک بھی روکنی پڑی، اور کیچ وے کی اسپیڈ سے رینگتا ہوا یہ کانوائے 2-4 گھنٹوں میں نہیں بلکہ پورے 3 دنوں کے بعد فیرمی لیب تک پہنچا۔ اس پورے آپریشن میں ٹوٹل 35 دن لگے، جس میں اس میگنیٹ رنگ نے ٹوٹل 5000 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلہ طے کیا۔
حیران کن بات یہ ہے کہ اس میگنیٹ کا لانگ آئلینڈ سے فیرمی لیب تک کا سفر ہی مالکان کے $3 ملین یعنی تقریباً 22.5 کروڑ روپے کھا گیا۔ میگنیٹ کے بعد اب آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ٹیلیسکوپک مررز کی ٹرانسپورٹ کی کہانی۔ یونیورسٹی آف ایریزونا میں تیار کیے جانے والے دنیا کے سب سے بڑے ٹیلیسکوپک مررز کو مونٹی کرسٹو کی پہاڑیوں کے ٹاپ پر لے کر جانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ایک مرر کا وزن 16 ٹن جبکہ ایسے 2 مررز کو 200 کلومیٹر دور لے کے جانا تھا۔ باریکی سے بنے ہوئے یہ مررز جن کا ہلکے پھلکے جھٹکوں میں ہی ٹوٹ کر بکھر جانے کا خطرہ تھا، اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ایسٹرونامرز، انجینئرز، پولیس آفیسرز اور ہیوی ٹرانسپورٹ ایکسپرٹس کی ایک ٹیم بنائی گئی جنہوں نے پورے 5 مہینے اس آپریشن کی پلاننگ میں ہی گزار دیے۔ 16 ٹن کے مرر کو 33 ٹن وزنی ایک کیس میں بند کیا گیا اور بڑی احتیاط سے ان کو 48 ویلر پہ رکھ کر روانہ کیا گیا۔ 10 کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے چلنے والا یہ کانوائے جہاں سے بھی گزرتا تھا وہاں پہلے پولیس کی مدد سے ٹریفک روک دی جاتی تھی۔ اس راستے کا سب سے مشکل ترین پارٹ تھا 50 کلومیٹر کا وہ پہاڑی راستہ جہاں مررز کو ہر صورت میں سیدھا رکھنا تھا۔ اس کے لیے 48 ویلر ٹرالے میں آٹومیٹک ہائیڈرولک سسٹم پہلے سے موجود تھا جو چڑھائی پر مررز کو سیدھا رکھتا تھا۔ 20 سال اسپیس میں 11.5 کروڑ کلومیٹرز فلائی کرنے کے بعد اس امریکن شٹل کا آخری سفر لاس اینجلیس میں واقع ایک میوزیم تک تھا۔ ناسا کے اسپیس شٹل پروگرام سے ریٹائر ہونے کے بعد اس شٹل کو LA انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک ایک بوئنگ 747 کی پیٹھ پر لاد کر لایا گیا جو خاص اسی مقصد کے لیے ارینج کیا گیا تھا۔ ایئرپورٹ سے میوزیم تک کا سفر پہلے سے کافی زیادہ پلان کیا جا چکا تھا۔ 400 درخت کاٹ کر اور درجنوں پاور لائنز کو بند کر کے 78 ٹن وزنی اس شٹل کو لاس اینجلیس کے روڈ سے گزارا گیا۔ 20 کلومیٹرز کا سفر 2 دنوں میں مکمل کرنے کے بعد شٹل کو کیلیفورنیا سائنس میوزیم تک آخرکار پہنچا دیا گیا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مائننگ مشین ہے جو بیگر 288 کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ مشین خاص طور پہ کول مائنز اور اوپن پٹ مائنز میں کھدائی کے کام آتی ہے جس کی اونچائی 330 فیٹ اور لمبائی 2 فٹ بال فیلڈ سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ یہ ایکسکیویٹر اتنا بڑا ہے کہ ایک ہی وقت میں اس کو 5 ڈرائیورز آپریٹ کرتے ہیں۔ 2001 میں اس ایکسکیویٹر نے ایک سائٹ سے کام کمپلیٹ کیا اور اب اس کو یہاں سے 22 کلومیٹرز دور دوسری مائننگ سائٹ پر لے کر جانا تھا۔ انجینئرز کے مطابق ویسے تو اس کو ٹرانسپورٹ کرنا کافی آسان ہوتا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ سے پہلے اس کو ڈس اسمبل کیا جاتا ہے اور پھر نیو سائٹ پر جا کر دوبارہ اس کو جوڑ لیا جاتا ہے، لیکن اس بار سچویشن کچھ مختلف تھی۔ صرف 22 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں اس کو پورے 7.5 مہینے لگ گئے کیونکہ اس بار اس کو نہ صرف ایک دریا پار کرنا تھا بلکہ اس کو ہائی وے اور ریلوے ٹریک بھی کراس کرنا تھا۔ دریا پار کرنے کے لیے اسپیشل شپس منگائی گئیں جبکہ کئی مقامات پر زمین کو لیول بھی کرنا پڑا۔ اس ایکسکیویٹر کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ٹوٹل 70 لاکھ کیوبک فیٹ کی مٹی کو لیول کرنا پڑا اور کئی مقامات پر مٹی کے اوپر گھاس بھی بچھانا پڑا تاکہ اس ایکسکیویٹر کو گزرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ 1 منٹ میں 33 فیٹ کا فاصلہ طے کر کے یہ ایکسکیویٹر آخرکار اپنی نئی لوکیشن پر پہنچ گیا۔ صرف 22 کلومیٹر کے اس سفر میں کمپنی کو $9 ملین یا پھر 85 کروڑ روپے ڈھیلے کرنے پڑ گئے۔